الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين صدق اللہ العظیم۔ سورہ الانفال کی آیت نمبر 46 اس وقت میں نے تلاوت کی۔ اس سورت کے اندر مسلمانوں کو جو ہدایات دی جاتی ہیں ان ہدایات کے ضمن میں یہ بات بھی بتائی جاتی ہے کہ وَلَا تَنَازَعُوا، تنازع نہ کرو۔ تنازع، نزاع، جھگڑا، اختلاف۔ فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، یعنی تمہاری قوت جاتی رہے گی۔ عرب ہوا کو قوت کے معنی میں لیتے ہیں۔ اذا حبت ریاحک فاغتنمھا، جب تمہاری قوت کا دور ہو تو اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ یہ تو نہیں کہتے کہ غلط فائدہ اٹھاؤ، لیکن قوت جس مقصد کے لیے تمہیں دی گئی ہے اس مقصد کو حاصل کر دو۔ کچھ لوگ قوت سے فائدہ اٹھانا نہیں جانتے، اور جانتے بھی ہیں تو اپنی ذات کے لیے جانتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو قوت سے فائدے اٹھانے جانتی ہیں۔ فَتَفْشَلُوا، بزدل ہو جاؤ گے۔ بزدل، بز بکری کو کہتے ہیں۔ کہتے ہیں بکری جو ہے وہ سب سے زیادہ کمزور دل والا ہے۔ جن لوگوں نے بکریاں چرائی ہوں انہیں پتہ ہے، تھوڑی سی ہوا تیز چلے، تھوڑی سی بارش کی بوندیں پڑ جائے، تھوڑی سی آسمان میں گڑگڑ ہو جائے تو بس وہ بھاگ جاتی ہے، بھاگ جاتی ہے۔ کوئی معمولی سی چیز دیکھتی ہے تو بھاگ جاتی ہے۔ تو بزدل، بکری والا دل۔ فَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تفشلوا، بزدل بن جاؤ۔ ظاہر ہے کہ جب موقع اختلاف کا نہ ہو، اور یہی تو لڑنے کا موقع ہے، تو لڑنے کے وقت آپ کی ساری توجہ دشمن پر غلبے کے اوپر مرکوز ہونی چاہیے، اور آپ آپس میں اختلاف کرنے لگیں تو ظاہر ہے کہ وہ قوت جو دشمن کے خلاف استعمال ہوتی ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف استعمال ہوگی۔ تو بزدلی کا تو یہی مطلب ہے، جب ایک دوسرے کے خلاف قوت استعمال ہوگی تو کمزور ہو جائیں گے۔ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور قوت بھی اس کے نتیجے میں تمہاری قوت بھی ختم ہو جائے گی۔ تمہارا جو روب ہے، جو دبدبہ ہے، جو قوت ہے دشمن کے اوپر جو ہونا چاہیے وہ ختم ہو جائے۔ اور اس کا علاج یہ ہے کہ وَاصْبِرُوا، ثابت قدم رہو، ڈٹ جاؤ۔ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی اس کی مدد ان کے ساتھ ہے۔ تنازع، اس سلسلے میں کئی الفاظ ہیں۔ ایک ہے تنازع
ایک ہے اختلاف اور ایک ہے شقاق۔ اختلاف کا لفظ جو ہے یہ اچھے معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے اور برے معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے۔ میں عربی زبان کے اس تفصیل کو چھوڑ دیتا ہوں کہ اختلاف اور خلاف میں کیا فرق ہے، اس کو چھوڑ دیتا ہوں، میں اردو میں بات کروں گا۔ اختلاف زبس پر بند پکا۔ اختلاف کا مطلب یہ ہے کہ ایک کی رائے ایک طرح ہے، دوسرے کی رائے دوسری طرح ہے، دونوں میں آپس میں اتفاق بھی ہو سکتا ہے اور دونوں کی رائے ایک دوسرے کی ضد بھی ہو سکتی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو دو آدمی رائے کسی چیز میں اختلاف کرتے ہیں وہ ایک دوسرے کی مقصد کو نہ سمجھتے ہوں، اور ایک دوسرے کے مقصد کو سمجھے تو پھر اختلاف ہی نہ ہو، وہ لفظی اختلاف ہو۔ پرانے زمانے میں لوگ کہا کرتے تھے کہ دو آدمی راستے میں جا رہے تھے تو ظاہر ہے کہ پیدل سفر تھا، تو کہیں سے ان کو ایک روٹی مل گئی، وہ ساتھی تو نہیں تھے، بس راستے جا رہے تھے۔ تو ایک پشتو نہیں جانتا تھا اور دوسرا اردو نہیں جانتا تھا، تو اردو والے نے کہا کہ روٹی تو مل گئی کو آدھی تیری آدھی میری، اور پشتو والے نے کہا اس بدنے اسو کھڑا سو باسم نیم استاو نیم زما۔ اب وہ لڑ پڑے، آپس میں لڑ پڑے۔ کوئی تیسرا آدمی آیا، اس نے ان سے پوچھا بھائی کیا جھگڑا ہے؟ تو ایک نے کہا زبط اویم جی نیم استاو نیم زما، کڑ کئی نور سے ہوئی۔ اور دوسرے نے کہا میں اس کو کہتا ہوں کہ آدھی تیری آدھی میری، لیکن یہ تو لڑتا ہے۔ اس نے ایسا کیا کہ وہ روٹی آدھی کر دی، آدھی ایک کو دے دی اور آدھی دوسرے کو دے دی، دونوں خوش ہوئے، اور میں تو یہی چاہتا تھا۔ تو کبھی اختلاف جو ہے وہ اسی بنیاد پر بھی ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کی بات کو نہیں سمجھتے۔ پشتو میں ایک مشہور ضرب المثل ہے، پسوال لے پویا نیم اور شل جواب درل۔ مجھے سمجھ تو نہیں آ رہی کہ تم نے سوال کیا کہ، لیکن کان لگا کر سنو، میرے پاس 20 جوابات ہیں۔ کس بات کے جوابات ہیں؟ سوال تو آپ نے سمجھا نہیں ہے۔ وَكَمْ مِنْ عَائِبٍ قَوْلًا صَحِيحًا وَآفَتُهُ مِنَ الْفَهْمِ السَّقِيمِ۔ ایک آدمی جو ہے وہ کسی دوسرے کی بات پر رد کرتا ہے، اس میں سے کیڑے نکالتا ہے، اور بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کی بات کو سمجھا نہیں۔ مجھے ایک صاحب نے بتایا، کئی سال پہلے کی بات ہے، کہ کسی عالم نے لوگوں کو سمجھایا کہ جب تم منہ دھوتے ہو تو جب منہ اتنا دھو لو کہ اس سے کچھ چینٹے نیچے پڑ جائیں، نیچے زمین پر چینٹے گر جائیں، تو یہ کافی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا چہرہ دھویا گیا اور وضو ہو گیا، یہ کافی ہے۔ اب اس جو آدمی بیٹھا تھا اس نے کافی کے بجائے اس کو کافر سمجھا۔ اس نے آگے سے لوگوں کو کہا کہ منہ دھو لو گے اور نیچے چینٹے گر جائیں تو تم کافر ہو جاؤ گے۔ کس نے کہا کہ کافر ہو جاؤ گے؟ وہ مولوی صاحب تقریر کر رہا تھا، اس نے درس میں بتا دیا کہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو کافی کو کافر سمجھتا ہے تو پھر تو یہی حالت تو ہوگی۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دو آدمیوں کے درمیان جو اختلاف ہوتا ہے وہ اختلاف ایسی صورت بھی اختیار کر لیتا ہے کہ ایک کی رائے اور دوسرے کی رائے بالکل ایک دوسرے کی ضد ہوتی ہے، جمع نہیں ہو سکتی۔
اس کو بھی اختلاف کہتے ہیں۔ اور اختلاف کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ رائے میں تو اختلاف ہو، ایک کی رائے دوسری ہے اور دوسرے کی رائے کوئی اور ہے، لیکن اس کے باوجود وہ آپس میں بھائی بھی ہیں، آپس میں دوست بھی ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملتے بھی ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں انہوں نے منا میں لوگوں کو ظہر کی نماز 4 رکعت پڑھائی۔ پڑھانے سے پہلے انہوں نے بتایا بھی کہ میں 4 رکعت پڑھاؤں گا۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض روایات میں حضرت عبداللہ ابن عمر کی بات بھی ہے، لیکن مشہور روایت حضرت عبداللہ ابن مسعود کی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ساتھ بحث کی کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے یہاں پہ 2 رکعتیں پڑھی ہیں منا میں، وہ عرفات کی بات الگ ہے، منا میں 2 رکعتیں پڑھی ظہر کی اور عصر کی، آپ کہتے میں 4 پڑھاؤں گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی 2 پڑھائی ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 پڑھائی ہیں، آپ کیوں 4 پڑھائیں گے؟ یہ بحث تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دلیل پیش کی کہ ٹھیک ہے انہوں نے تو 2 پڑھائی ہے، لیکن میں نے یہاں پہ مکہ معظمہ کے اندر شادی کی ہے، اور سسرال میں آدمی مسافر نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں پہ مسافر تھے تو مکے کے باشندے، لیکن ہجرت کر گئے تھے۔ ہجرت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ ملک آپ کا نہیں رہتا۔ الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، نکالے گئے، فقیر ہیں۔ للفقراء الذین اخرجوا من دیارہم، فقیر کا اطلاق اسی لیے کیا کہ جو آدمی ہجرت کر جاتا ہے تو اس کے مال پر تو دوسرے قابض ہو جاتے تو فقیر ہو جاتا ہے، اگر وہ اس کی ملکیت ہوتی تو اس کو فقیر کیسے کہا جاتا؟ تو مہاجر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے، ابو بکر صدیق بھی تھے، عمر فاروق بھی تھے، عثمان غنی بھی تھے رضی اللہ عنہم، لیکن کہتے ہیں کہ میں نے یہاں پہ شادی کی ہے۔ اب حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ شادی سے زیادہ تو یہی بات ہے کہ آپ یہیں کے باشندے ہیں، ہے تو قریشی، مکے کے باشندے ہیں۔ شادی کی وجہ سے یا سسرال کی وجہ سے کسی کا گھر اتنا آدمی کا مسکن نہیں ہوتا جتنا پیدائش کی وجہ سے ہوتا ہے، اور پیدائش یہی کی تھی، تو جب اس کی وجہ سے وہ مسافر ٹھہرے، اس کے باوجود کہ وہ یہی کے باشندے تھے اور چلے گئے تو مسافر ٹھہرے، تو آپ بھی مسافر ہیں۔ پر یہ بات چل پڑی دونوں طرف سے، اور صحابہ، دوسرے صحابہ اور لوگ دیکھ رہے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ پھر جب نماز کا وقت آیا تو ظاہر ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے آگے ہونا تھا، نماز تو انہوں نے پڑھانی تھی۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی تو 4 رکعت پڑھائی، 4 رکعت پڑھائی۔ اب عبداللہ ابن مسعود بھی ان کے پیچھے کھڑے تھے اور 4 رکعت ان کے ساتھ پڑھ لی۔ لوگوں نے پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کہا کہ آپ عجیب آدمی ہیں، آپ نے ایک طرف تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے یہ کہا کہ غلط ہے، کہ تم غلط کرتے ہو، 4 رکعت نہیں پڑھنی چاہیے، 2 رکعت پڑھنی چاہیے، لیکن جب انہوں نے 4 رکعت پڑھائی تو آپ ان کے ساتھ رہے، آپ نے اپنی بات چھوڑ دی۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا بات تو میں اپنی بات پہ قائم ہوں، میری جو رائے ہے میں اسی رائے پہ قائم ہوں، ولیکن الخلاف شر، لیکن اختلاف شر ہے، میں شر کو پسند نہیں کرتا۔ دیکھیں رائے اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ امام اور خلیفہ کے پیچھے وہی پڑھتے ہیں جن کے وہ پڑھنے کے قائل نہیں۔ تو اختلاف کے 2 مطلب ہوئے۔ اختلاف کا یہ مطلب بھی ہوا کہ رائے کا اختلاف بھی، لیکن اختلاف کا یہ مطلب بھی ہے کہ جب آپ رائے کا اختلاف رکھتے ہیں تو آپ 1.5 اینٹ کی الگ مسجد بنا لیتے ہیں، تو یہ شر ہے۔ ورنہ نفس اختلاف جو ہے وہ تو زندگی کی علامت ہے۔ قرآن نے فرمایا وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، صحابہ کو پہلے فرمایا جس بات میں تمہارا اختلاف ہو تو اس کا فیصلہ اللہ سے کراؤ، قرآن سے کراؤ۔
فردوہ الی اللہ فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، قرآن و سنت کی طرف لوٹاؤ بات کو۔ اختلاف تو ہوتے ہیں۔ قرآن نے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وشاورہم فی الامر، لوگوں کے ساتھ اہم معاملات میں مشورہ کرو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ فرماتے تھے تو ایک کی رائے ایک ہوتی تھی، دوسرے کی رائے دوسری ہوتی تھی۔ ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر اور حضرت ابوبکر دونوں کو فرمایا رضی اللہ عنہما لو اتفقتما لما خالفتکما، ایک کی رائے ایک تھی اور دوسرے کی رائے دوسری تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم دونوں ایک بات پر متفق ہوتے تو میں تمہاری بات کو مان لیتا۔ کسی ایسے معاملے میں جس میں مشورے کی ضرورت، پیغمبر بھی مشورے کرتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اختلاف رائے تو زندگی کی علامت ہے۔ اختلاف رائے کے باوجود دو آدمی اکٹھے رہ سکتے ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے شاگرد تھے یونس بن عبد الاعلی، شاگرد تھے ان کے۔ ایک معاملے میں بہت زیادہ شدید اختلاف ہوا، بالکل ایک طرف اور دوسرا دوسری طرف، شاگرد اور استاد کا اختلاف۔ اب ایک دوسرے سے روٹ بھی گئے، اختلاف ایسا ہوا کہ ایک دوسرے سے روٹ گئے، تو ایک طرف چلا گیا، دوسرا دوسری طرف چلا گیا۔ پھر یہ ہوا کہ امام شافعی رحمہ اللہ کچھ دیر بعد یونس بن عبد الاعلی کے دروازے پر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، یونس، آگے سے آواز آئی کون؟ کہتے محمد بن ادریس۔ استاد جی، شیخ محترم آ گئے، تو آئے نکلے تو کہتے امام شافعی رحمہ اللہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ کیا رائے کے اختلاف کے باوجود ہم دونوں دوست نہیں ہو سکتے؟ رائے کے اختلاف کے باوجود ہم دونوں دوست نہیں ہو سکتے؟ تو وہ بھی شرمندہ ہوئے، کہتے کیوں نہیں؟ یعنی استاد اس کے گھر پہ آتے ہیں، اختلاف۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھنے کی ہے، وہ عقل عام کی بات ہے، ایسی کوئی بات نہیں جس کے لیے کوئی بہت بڑے باریک عقل کی ضرورت ہو۔ وہ یہ ہے کہ اختلاف کے کچھ حدود، آداب اور اصول بھی ہوتے ہیں، کچھ حدود بھی ہوتے ہیں، کچھ اصول بھی ہوتے ہیں، قواعد و ضوابط بھی ہوتے ہیں، کچھ آداب اور طریقے بھی ہوتے ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو خاص لوگوں کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ایک خاص موضوع سے متعلق ہوتی ہیں، ایک خاص سبجیکٹ، ایک خاص موضوع کے ساتھ متعلق ہوتی ہیں۔ جو چیزیں کسی خاص موضوع سے متعلق ہوتی ہیں تو اس موضوع اور سبجیکٹ کے ماہرین سے رائے بھی لی جاتی ہے اور ان کے رائے کو اور ان کو اختلاف کا حق بھی دیا جاتا ہے، اختلاف کا حق بھی دیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جن لوگوں کا اس موضوع اور اس سبجیکٹ سے تعلق نہ ہو، ان کی رائے وہاں پہ کیسے معتبر ہوگی؟ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی موقع و محل ایسا ہو، مواقع ایسے آ جائے، حالات ایسے ہو جائیں کہ ان حالات کا تعلق بھی عام لوگوں کے ساتھ نہ ہو، خاص لوگوں کے ساتھ ہو۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی باتیں سکھائی ہیں جو انہوں نے قوم کو اور دنیا کو، انسانوں کو نہیں سکھائی۔ سمجھ میں آ گئی؟ کچھ چیزیں ایسی تھی جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان راز کی باتیں تھیں، وہ لوگوں کو نہیں سکھائی۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک خاص ساتھی کو سکھائی، مثلا ابو بکر صدیق کو سمجھائی، حضرت عمر فاروق کو بھی نہیں بتائی۔ روایات میں آتی ہے یہ بات، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد فجر کی نماز تک ابو بکر صدیق کے ساتھ دو بدو وہ بیٹھے رہے، کوئی تیسرا آدمی ان کے پاس نہیں تھا۔ اور قرآن بھی اس بات پہ گواہ ہے کہ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں میں بھی ایک بیوی کی کوئی بات بتا دی،
اور یہ بھی بتا دیا کہ کسی اور کو نہیں بتانا، لیکن اس نے کسی اور کو بتا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ تمہارے راز کی بات اس بیوی نے دوسری بیوی کو بتا دی۔ اب لوگ اس بات کے پیچھے پڑ گئے ہیں کہ وہ بات کیا تھی، بھائی اس بات کے پیچھے نہ پڑو، وہ تو ایک بیوی نے دوسری بیوی جو دونوں امہات المومنین تھی، جب دوسری کو بتا دی تو اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ بتا دی وہ بات، وہ بتانی نہیں چاہیے تھی۔ میرا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے ہیں، لیکن ان کے پاس بھی راز کی ایسی باتیں تھیں جو بس ان کو معلوم تھی، یا ان سے زیادہ ایک آدمی یا دو آدمیوں کو پتہ تھی۔ یہ مملکت کی جو رازیں ہیں، حکومت کی جو رازیں ہوتی ہیں، وہ سارے لوگوں کو معلوم ہوتی ہیں۔ رموز مملکت خیش خسرواں دانن، گدائے گوشہ نشینی تو حافظہ مخروش۔ کہتے ہیں مملکت کی رازیں وہ لوگ جانتے ہیں جو مملکت اور حکومت کو چلاتے ہیں، اور گدائے گوشہ نشینی تو حافظہ مخروش۔ حافظ شیرازی اپنے آپ کو کہتے ہیں تو ایک گدا ہے، فقیر آدمی ہے، گوشہ نشین آدمی ہے، زیادہ شور نہ کر، زیادہ شور پاڑ نہ کر۔ تو راز کی بات، اسی طرح علم کی کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو عام لوگوں کی دسترس سے باہر ہوتی ہیں، عام لوگوں کی دسترس سے باہر ہوتی ہیں۔ یہ جو ہمارے ہاں کہتے ہیں سٹیک ہولڈرز کو بلایا جائے، سٹیک ہولڈرز، اور کبھی کبھی آپ عدالت میں مقدمہ دائر کرتے ہیں تو آپ کو کہتے ہیں آپ کو اس سے کیا ہے، جائیں آپ، جو سٹیک ہولڈرز ہے وہ آئے اور وہ پیروی کرے، وہ عدالت میں کیس لائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اختلاف کرنا حق ہے، لیکن اختلاف کے کچھ اصول بھی ہیں، کچھ آداب بھی ہے، کچھ حدود بھی ہیں، ان کا لحاظ رکھنا چاہیے، اور اس کے بعد پھر اختلاف کو انتشار اور تفرقہ بازی کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے۔ اختلاف کے ساتھ ایک اور لفظ ہے شقاق، شقاق، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، شق ایک طرف، ایک چھید، ایک آدمی راستے پہ جا رہا ہے، ایک طرف چلا گیا، دوسرا دوسری طرف چلا گیا۔ شقاق مطلب یہ ہے کہ وہ دونوں ایک راستے پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہے، کہتے ہیں کہ میرا راستہ یہ ہے اور تمہارا راستہ وہ ہے۔ جس طرح قرآن نے غیر مسلموں کو، کافروں کو کہا قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي، اے پیغمبر ان لوگوں کو کہتے ہیں میں تو اسی راستے پر جا رہا ہوں، ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، میں تو خدا کی طرف لوگوں کو بلانے والا ہوں اور کھلی آنکھوں سے بلانے والا ہوں، وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، اور تمہارے راستے الگ ہیں۔ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ، ادھر ادھر کی پگڈنڈیوں پر نہ جاؤ ورنہ اصل راستہ بھول جاؤ گے۔ تو شقاق، ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی، پیغمبر کے ساتھ ضد کرتے ہو، پیغمبر ایک راستے پر جا رہا ہے، تم دوسرے راستے پر جا رہے ہو۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، سارے مومن ایک راستے پر ہے اور تو نے کوئی اور راستہ بتا دیا ہے، اس پہ چل رہے ہو۔ تو یہ تو کسی لحاظ سے بھی پسندیدہ لفظ نہیں ہے۔ ایک لفظ ہے تنازع، جو اس آیت کے اندر ہے، سورہ انفال کی جو آیت ہے، وَلَا تَنَازَعُوا، تنازع نہ کرو، نزع کا مادہ کسی چیز کو کھینچنا، نزع البیر ینزع، نزع، فقہ میں یہ لفظ آتا ہے کہ کنویں سے کتنے ڈول پانی نکالا جائے گا، تو وہاں پہ نزع کا لفظ ہے کہ اس کنویں سے اتنے ڈول پانی نکالا جائے۔ تو نزع کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی رسی کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، دوسرا اس کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، اس کو کہتے ہیں تنازع۔ ایک چیز کو اپنی طرف لے آتا ہے کہ میری ہے، اور دوسرا کہتے ہیں کہ وہ چیز میری ہے۔ فلا تنازعوا، تو یہ تنازع نہ کرو، رسی کو کھینچو مت، ڈھیلی چھوڑ دو۔ آپس میں ایک دوسرے کی بات نہیں سمجھ سکتے ہو تو کسی تیسرے آدمی کے پاس جاؤ، وہ تم دونوں کو سمجھائیں گے کہ نمستا نمزما اور آدھی تیری آدھی میری کا کیا مطلب ہے، وہ سمجھا دے گا، بات ختم ہو جائے گی۔ ولا تنازعوا،
نزاع، ایک لفظ ہے نزغن، عربی زبان میں یہ کمال ہے، ایک نقطے سے بات کہاں سے کہاں پہنچتی ہے، جس طرح اردو میں بھی کہتے ہیں نا، ایک نقطے نے ہمیں محرم سے مجرم کر دیا، ہم دعا لکھتے رہے اور وہ دغا پڑھتے رہے، تو دعا اور دغا اور محرم اور مجرم میں تو ایک نقطے کا فرق ہے۔ اسی طرح نزعن اور نزغن، وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، جب اختلاف ہو تو اختلاف کو بہتر سے بہتر انداز میں پیش کیا جائے، اس لیے کہ شیطان ینزغ بینہم، شیطان اکساتا ہے لوگوں کو، اور وہ تم اس سے کوئی کم ہو، دیکھو نا اس نے تمہاری بات کا کوئی وزن ہی نہیں دیا، تمہیں کوئی گھاس ہی نہیں ڈالی، تو کیا گھاس ڈالنی چاہیے تھی؟ کوئی جانور تھے کہ تمہیں گھاس ڈالتا؟ کہتے گھاس ہی نہیں ڈالی۔ تو ینزغ بینہم، وہ اکساتا ہے۔ الم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا، تعزهم عز یعز کا مطلب یہ ہے کہ اسی طرح اکساتا ہے، اٹھو اٹھو، مارو اس کو، مارو، پکڑو اس کو۔ یہ شیطان کا کام ہے، شیطان کا بے صبری کا کام شیطان کا کام ہے۔ اللہ نے فرمایا ولا واصبروا، برداشت کر لو، صبر کر لو۔ ویسے تنازع کا ایک لفظ قرآن نے اور بھی بتا دیا ہے، یہاں تو فرمایا ولا تنازعوا، تنازع نہ کرو، ایک دوسرے سے اس کا حق چھینو مت، اسے بھی حق دو بات کرنے کا، اگر وہ اس کا اہل ہے تو، اگر وہ اس کا اہل ہے، یہی تو ہوگا نا۔ ہمارے ملک کی طرح تو نہیں ہوگا کہ ہر آدمی ہر معاملے میں بولے، ہر آدمی ہر معاملے میں بولے۔ صحت کے معاملے میں وہ بولے جو صحت کے ابجد سے واقف نہیں، سیاست کے معاملے میں وہ بولے جو سیاست کے بنیادی مبادیات سے واقف نہیں، دین کے معاملے میں وہ لوگ فتوے دے جو تاج کمپنی کے علاوہ کسی قرآن میں تلاوت نہیں کر سکتا، ہاں، جو الف کسی صورت سے زبر زیر کاٹ دیے جائیں تو یہ اندھا بن جائے۔ ترجمہ تو بہت بڑی بات ہے، اور ترجمہ نیچے لکھا ہو تو چاہے غلط سلط لکھا ہو تو کہتے ہیں بس یہی ترجمہ ہے اور یہی آیت ہے اور یہی اس کا ترجمہ، اس کو پتہ نہیں چلتا کہ اس کا ترجمہ یہ ہے بھی کہ نہیں ہے، نقل مطابق اصل ہے یا نہیں ہے، بس اٹیسٹ کر دیتا ہے، اس کو اٹیسٹیشن کا بڑا شوق ہے، مہر لگا دیتا ہے، دستخط کر دیتا ہے، مجتہد بن جاتا ہے۔ تو پاکستان میں تو یہ مصیبت ہے۔ لیکن آداب اختلاف، کچھ حدود تو ہے، کچھ طریقہ تو ہے، کچھ اصول تو ہے۔ پھر لوگ کہتے ہیں یار کچھ آپ اپنی، اچھا کچھ چیزیں آپ کے پاس الگ ہیں وہ ہمیں نہیں بتاتے، بھئی ہوتی ہیں اس طرح کی چیزیں۔ کون ماہر ایسا ہے جو عام لے مین کو ساری کی ساری پٹی ابتدا سے آخر تک ساری پڑھا دیتا ہے؟ ایسا کوئی؟ ہے ایسا کوئی جج؟ ہے ایسا کوئی پروفیسر جو اپنے شاگردوں کو وہ سارا کچھ ایک ہی کلاس میں پڑھا لے؟ اور ایسا کوئی ڈاکٹر جو اپنے مریض کو اس کی بیماری کے متعلق وہ سارا جو اس نے FSC سے لے کر وہ اسپیشلائزیشن کے آخری حد تک اور تجربے کا وہ سارا، یہ ضروری ہے کوئی؟ یہ ضروری نہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو لوگوں کے لیے ہوتی ہیں، عام لوگوں کے لیے نہیں ہوتی۔ لیکن بہرحال آخر میں ایک جملہ بتا دوں کہ قرآن مجید نے نزاع اور تنازع کی ایک صورت بھی بتا دی ہے۔ وہ کیا ہے؟ سورہ الطور میں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یتنازعون فیہا کأسا، جنت میں جب جنتی ہوں گے اور مشروبات پئیں گے، شراب ہوگی، دوسری چیز ہوگی، تو یتنازعون، وہ ایک دوسرے سے لیتے رہیں گے۔ دنیا میں جو شرابی ہوتے ہیں وہ بھی اسی طرح جام لڑاتے ہیں، ٹکراتے ہیں جام۔ وہ میں نے دیکھے ہیں، میں ایک جگہ پہ رہتا تھا یورپ میں، اوپر میں رہنے والا تھا، سامنے ایک پب تھا، تو کبھی کبھی نظر پڑ جاتی تھی تو وہ منظر میرے سامنے ہے، وہ ایک دوسرے سے جام لڑاتے ہیں۔ تو قرآن نے اس کا ایک اور انداز سے یتنازعون، وہ جنتی لوگ ایسے ہوں گے وہ بھی تنازع کریں گے، وہ بھی ایک دوسرے سے جام چھینیں گے، لیکن اس چھیننے میں محبت والی فضا ہوگی، دشمنی والی فضا نہیں ہوگی۔ تو کیا دنیا میں جو تمہارا آپس میں اختلاف ہو، تم تو اپنے آپ کو جنت کے وارث سمجھتے ہو، مومن سمجھتے ہو، جنت میں جاؤ گے، تو وہ عادت اپنے آپ تم نہیں پیدا کر سکتے کہ ایک دوسرے کے ساتھ
اختلاف بھی ہو اور وہ ایک دوستانہ قسم کا تنازع، وہ فرینڈلی فائرنگ نہ ہو، فائرنگ لوگ ہلاک بھی کرتے کہتے یہ بھی فرینڈلی، وہ فائرنگ سے توبہ کر لو، فرینڈلی فائرنگ نہ کرو۔ لیکن تنازع اس صورت میں جب محبت اس سے ابھرتی ہو، دوستی اس سے معلوم ہو جاتی ہو، ایک دوسرے کے ساتھ محبت اس سے پیدا ہوتی ہو، تنازع کو بھی آپ اس صورت میں اپنائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔